अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबरीना अलेक्जेंडर है और मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। ये उन दिनों की बात है जब मैं दुबई में नौकरी किया करती थी। सन 2011 31 दिसंबर का दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ अबू धाबी चली गई थी। हमारी रिहाइश दुबई के इलाके मनखूल में थी, जहाँ पे पुराने विलास बने हुए थे जो कि काफ़ी पुराने थे और बोसीदा और ख़स्ता हालत में थे। वहाँ पे मैं अपनी एक दोस्त अंजुमन के साथ रहा करती थी। हम दोनों के पास एक कमरा होता था जिसमें अटैच बाथरूम और किचन था। तो 31 दिसंबर की रात जब मैं अबू धाबी गई हूँ, अंजुमन घर में अकेली रह गई, क्योंकि हमेशा दुबई में 1 जनवरी को, जो कि न्यू ईयर डे होता है, होता था डिनर वगैरह के लिए, तो हम लोग उसी दरख्त के नीचे से, मैं और मेरी दोस्त, गुज़र जाया करते थे। बट उस रात को जब मैं अकेली थी, वहाँ से वापस आ रही थी, अपनी धुन में मगन, कानों में रेडियो लाउड म्यूज़िक चल रहा है, तो अचानक ही मेरे कान में इतने लाउड म्यूज़िक के होते हुए भी विस्परिंग होती है, सब्रीना, सब्रीना। और ये आवाज़ सिर्फ़ मुझे 2 बार आती है। तो जब ये आवाज़ मुझे आती है, मैं जो है पीछे पलट के नहीं देखती, क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना है कि जब भी आपको कोई पीछे से आवाज़ दे, तो जब तक वो आपका नाम 3 बार ना पुकारे, आपने पीछे पलट के देखना नहीं है। उसी वक्त मैंने कानों में से ईयरफोन्स निकाले और मैंने जो है वो यहाँ वहाँ देखा। पीछे मुड़ के देखने के बजाय मैंने यहाँ वहाँ देखा। एकदम से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म में सरसरी सी दौड़ गई। ऐसा लगा कि वाकई कोई प्रेजेंस है जो मेरे आसपास है।
میں نے جو ہے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، اور میں کافی تیزی سے جو ہے وہ بھاگ رہی تھی، کیونکہ اپنے اسکول ٹائم میں میں ایتھلیٹ ہوا کرتی تھی، تو مطلب مجھے جو ہے بھاگنے میں کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا، تو میں نے بہت تیزی سے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی، اور جب میں بھاگ رہی تھی مجھے باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے سے جو ہے وہ بہت تیزی سے کوئی انرجی جو ہے وہ میری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب میں گھر پہنچی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے جیسے آواز کانوں میں آ رہی ہے سائیں 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 کی، اور تیزی سے کوئی چیز میری طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے جب چابی گیٹ میں گھسائی ہے گیٹ کھولنے کے لیے، تو وہ گیٹ میرا کھل نہیں رہا تھا، چابی جو ہے وہ گیٹ میں پھنس گئی، اور میں کچھ کر نہیں پا رہی، اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ چیز جو ہے وہ آ کے میرے اوپر اٹیک کر دے گی۔ ایک دم سے اندر سے جو ہے وہ گیٹ کھلا، اور جب میں نے دیکھا تو وہ میری روم میٹ انجمن تھی۔ میں ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی، اور میں نے اس کو کہا کہ اگر آج انجمن تو نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ جلدی سے گیٹ بند کیا، گیٹ بند کر کے جب ہم اندر گئے ہیں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ سبرینا، مجھے بتا تو صحیح، تیرے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ تو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ تب میں نے اس کو کہا کہ باہر بات کرنا مناسب نہیں ہے، ہم اندر چلتے ہیں، میں تجھے اندر چل کے بتاتی ہوں۔ تو پھر ہم لوگ اندر چلے گئے، اندر جا کے میں نے اس کو یہ کہانی بتائی، تو وہ ہنسنے لگی، کہتی ہے کہ پاگل، ایسا تھوڑی کچھ ہوتا ہے، ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ خیر باتیں کرتے کرتے سو گئے، کیونکہ ہم دونوں نے صبح آفس جانا تھا، اور ایک دم سے جو ہے وہ ہم لوگوں کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی رات کو کیا ہوا، یہ انجمن جو ہے وہ کپڑے دھو رہی تھی، میں آفس سے کافی لیٹ آئی تھی 10 بجے، آ کے فریشن اپ ہو کے میں بہت تھکی ہوئی تھی تو میں بیڈ پہ سو گئی۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی، اور وہ کپڑے ڈالنے کے لیے ہمیں باہر کوریڈور ہوتا تھا، وہاں پہ ہماری کلودنگ لائن لگی ہوتی تھی، تو وہاں باہر جا کے ہمیں کپڑے ڈالنے ہوتے تھے۔ تو یہ جب کپڑے دھو رہی تھی تو اس کا آنا جانا لگا ہوا تھا، میں گہری نیند میں تھی، تو اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تاکہ میں ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو میں جب سو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی چھوٹی سی ایک چیز ہے، موٹا سا اس کا پیٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ میرے بالکل گردن کے اس طرف، اور یہاں پہ اس نے ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں، اور وہ مجھے جو ہے وہ مطلب کہ چوک کر رہا ہے، اور میرا گلا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، میں آواز نہیں نکال سک رہی، میں آواز نہیں نکال سک رہی۔ پھر اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا عجیب سا کوئی وہ ہے، کوئی عجیب سی مخلوق ہے، اس کی آنکھوں سے لال روشنی نکل رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ مجھے چوک کر رہا ہے۔ پھر تو میں نے زور زور سے دعا کرنی شروع کر دی، اور میں نے اس کو زور سے دھکا دے کے کہا کہ خدا کے نام سے میں تجھے حکم دیتی ہوں، تو جو بھی ہے یہاں سے چلا جا۔ باقاعدہ جب میں نے اس کو دھکا دیا ہے تو وہ جا کے جو ہے وہ اگلے ادھر جو ہے جہاں پہ میرے پیروں کی طرف انجمن کا بیڈ پڑا تھا، اور ہمارے جو بیڈس تھے وہ لوہے کے بیڈ تھے، راڈ آئرن، تو بیڈ پہ جا کے وہ لگا ٹکرایا، اور ٹھن کر کے آواز آئی۔ جب ٹھن کر کے آواز آئی تو ایک دم سے انجمن جو ہے وہ باہر سے اندر آ گئی۔ جب وہ اندر آئی ہے اس نے مجھ سے پوچھا، مجھے کہا کہ کیا ہوا، تیری گھٹی گھٹی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا تھا، اور کوئی ایسی مخلوق آئی تھی جس نے مجھ پہ حملہ کیا، لیکن خدا کے نام سے میں نے اس کو حکم دیا اور وہ چلا گیا، بٹ وہ بہت بھیانک تھا۔ تو میں نے پھر اس کو کہا، اس سے میں نے درخواست کی کہ آئندہ جب تم کپڑے دھو تو کوشش کرو کہ شام میں مغرب سے پہلے پہلے دھو لیا کرو، تاکہ رات کے ٹائم ہم اپنا روم کا جو ڈور ہے وہ اوپن نہ رکھیں۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر جب میں اٹھی ہوں تو میں بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، تو ہم دونوں جو ہیں وہ کوریڈور میں چلے گئے باتیں کرنے کے لیے۔ وہ اپنی کلوتھ لائن پہ کپڑے ڈال رہی تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ جب ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے تو اچانک ہی ہماری نظر جو ہے وہ اوپر پڑتی ہے آسمان پہ،
اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہوا میں اڑتی ہوئی ایک ہانڈی ہے، ٹھیکری کی جو ہانڈی ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہمارے گھر سے دوسری طرف ایک ولا تھا، اس کے اوپر سے وہ ہانڈی جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، اس نے مجھے کہا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کچھ دیکھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا۔ تو اس نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا پہلے تو بتا کہ تو نے کیا دیکھا، پھر میں تجھے بتاتی ہوں کہ میں نے کیا دیکھا۔ تو اس نے مجھے بتایا میں نے ہوا میں اڑتی ہوئی ہانڈی دیکھی ہے اور اس کے اندر ایک موم بتی جل رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا دیکھا تو میں نے بھی وہی ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ ویسٹ بنگال کولکتہ سے ہے۔ تو اگلے دن اس نے اپنی ممی کو فون کیا جو کہ بامبے میں رہتی ہیں، کلیان بامبے میں۔ اس نے اپنی ممی کو سارا ماجرا بتایا۔ جب اس نے اپنی ممی کو یہ بات بتائی تو اس کی ممی نے اس کو بتایا کہ پرانے دور میں جو ہے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ہانڈی، اڑتی ہوئی ہانڈی جو ہے وہ جس کے بھی گھر کے باہر جا کے یا جس کے گھر کے اندر جا کے ٹوٹتی ہے اس گھر میں کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی موت بھی ہوتی ہے۔ تو جب ہم دونوں نے یہ سنا تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ گھبرا گئے، کیونکہ ہم دونوں ہی وہاں رہتے تھے اور ویسے بھی وہ جو علاقہ تھا منکھول کا علاقہ، اولڈ دبئی وہ کہلاتا ہے اور وہ جو ہے کافی پرانا علاقہ ہے۔ اور ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ منکھول کا جو علاقہ ہے اس کے نیچے پورا قبرستان ہے۔ اسی کے ساتھ جس ولا میں ہم رہتے تھے اس کے سامنے آپ سمجھ لیں کہ ناٹ سامنے نہیں، پیچھے کی طرف ایک بہت خوبصورت سا گھر بن رہا تھا۔ وہ بہت بالکل نئے ڈیزائن کا گھر تھا اور انہوں نے جو ہے وہ اولڈ ولا ڈیمالش کر کے اس پہ جو ہے ان کے مالکان نے نیا ولا تعمیر کرایا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا، بالکل ایسے جیسے کہ ایک مینشن ہوتا ہے۔ پر ان کے جو مالکان تھے وہ ولا میں آ کے رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ پچھلے 8 سالوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کنسٹرکشن اس کی کمپلیٹ ہو اور ہم لوگ آ کے رہیں، لیکن وہ جو ولا تھا وہ بہت زیادہ بھاری تھا اور جو بھی مزدور وہاں آتا تھا اس مزدور کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیپننگ ضرور ہوتی تھی اور اس مزدور کو جو ہے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا تھا۔ تو جب بھی وہاں کوئی مزدور آتے تھے تو وہ گروپ کی صورت میں آتے تھے، جیسے 4 یا 5 لوگ ہوتے تھے، وہ آ کے اور پھر اس ولا میں کام کرتے تھے۔ تو جب ہم نے یہ سنا، ہمیں یہ پتہ چلا، تو ہم نے وہاں سے جو ہے وہ گزرنا شروع کیا۔ وہاں پہ جو ہے ہمارے آگے جا کے جو ہے وہ عید کا ایک گراؤنڈ ہوتا تھا جہاں پہ ہر سال عید کی عبادت، عید کی نماز جو ہوتی ہے وہ عید گاہ میں ہی ہوتی ہے اور شیخ محمد جو ہیں وہ خود اس نماز کا حصہ ہوتے۔ تو صبح صبح وہاں پہ عید گاہ میں عید کی نماز ہوتی ہے، بھلے وہ عید الفطر ہو بھلے وہ عید الاضحیٰ ہو۔ تو ہم جب اس ولا کے پاس سے جو ہے گزرتے تھے، جاتے تھے، ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم کوئی خوشبو نہ لگائیں، ہم ایسے ہی وہاں سے گزریں۔ تو جب بھی ہم وہاں سے گزرتے تھے اس ولا کے پاس سے تو ہم لوگوں کو ایک بہت عجیب سی ایک فیلنگ آتی تھی، جیسے کہ بہت کوئی نیگیٹیوٹی ہے، ہمارا سر بھاری ہو جاتا تھا اور ہمارے کندھے بھاری ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تھے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم بہت تیزی سے وہاں سے نکل جائیں تاکہ ہم جو ہے مطلب کہ اس ایریا سے مطلب کہ جتنا ہو سکے جلدی جلدی کراس کر کے آگے کی طرف جائیں۔ لیکن وہ گھر ہم 5 سال تک وہاں رہے ہیں۔ 5 سالوں میں سمجھ لیں کہ 2011 سے لے کے 2016 تک ہم لوگ وہیں تھے اور 2016 تک بھی اس گھر کے جو مالکان تھے ان میں سے کبھی کوئی نہیں آیا وہاں پہ سکونت کرنے اور رہنے کے لیے۔
کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ گھر جو ہے یہ بہت بھاری ہے۔ امید ہے آپ کو میری دبئی ڈائریز کی ہارر سٹوری پسند آئی ہوگی، اور ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی جو ہے یہ میری اپنی آپ بیتی ہے۔ میں کراچی پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں، اور کراچی میں سن 2001 میں ہم لوگ اپنے انکل اور آنٹی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ سردیوں کی رات تھی۔ میں اور میرے 2 بھائی آشو اور راج، ہم لوگ جب ان کے گھر سے میفر سینٹر سے نکلے ہیں تو میفر سینٹر کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ کراچی گرامر اسکول ہے۔ تو کراچی گرامر اسکول کے پاس سے جب ہم گزر رہے تھے تو ایک دم سے ایک بوڑھی عورت جو ہے، بوڑھی خاتون جو ہے، وہ مطلب کہ ایک دم سے نمودار ہوئی، اور وہ جو ہیں وہ ہمیں اپنی طرف بلانے لگی۔ ان کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل سفید تھیں، ان کی آنکھوں کے جو پپوتے تھے وہ بالکل سفید تھے، کوئی کالا اس کے اندر رنگ نہیں تھا، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ بھیانک دکھ رہی تھی۔ ان کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے، اور ہم تینوں بہن بھائی جب وہاں سے ہم چلتے چلتے جا رہے تھے تو انہوں نے جب ایک دم سے جب وہ نمودار ہوئی، انہوں نے اپنی طرف ہمیں بلانا شروع کیا۔ تو میں اور میرے بھائی ہم پہلے تو ان کو دیکھتے رہے، ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ کر لیا ہے، ہپنوٹائز کر لیا ہے، لائک ہم لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ ان کے پاس سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ پھر ایک دم سے جو ہے وہ مجھے ایک دم سے ایک جھرجھری سی آئی، اور میں نے جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ 23 زبور پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے 23 زبور پڑھنا شروع کیا تو میں نے اپنے دونوں بھائیوں کا ہاتھ پکڑا، اور ہم تینوں بہن بھائی جو ہیں ہم لوگ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بھاگے ہیں۔ جب ہم بہت تیزی سے بھاگے ہیں تو کراچی گرامر کے بالکل کارنر پہ جا کے جب ہم دوبارہ پلٹے ہیں ہم نے دیکھا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ کراچی گرامر اسکول جو ہے اس کے گیٹس جو ہیں وہ بند تھے، اور وہاں سے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، ایسا کچھ نہیں تھا کہ جہاں سے وہ ہستی یا وہ جو بھی مخلوق تھی وہ نمودار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زور سے دوڑ لگائی ہے، اور ہم تاج میڈیکل کمپلیکس جو ہے لوگوں کو جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ بس اڈے ہیں، اور وہاں سے حیدرآباد، سکھر اور ہر جگہ کے لیے وہاں سے بسیں چلتی ہیں۔ وہاں تک ہم بھاگے، پھر وہاں جا کے ہم نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر کیا کہ ہمیں جو ہے وہ خدا نے ایک نئی زندگی دی۔ یہ جو ایک واقعہ ہے ہماری زندگی کا بہت ہی کوئی ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ تو اگر اور بھی کسی کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو کراچی گرامر اسکول کے پاس خاص طور پہ، تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی جو ہے یہ میری اپنی آپ بیتی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔ یہ بات ہے 1979 کی، جب ہم مہاجر کیمپ کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں رہتے تھے۔ میرے والد جو ہیں وہ پادری ہیں، اور ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کے ایک چرچ سینٹ جانز میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے پاس تقریباً 5 علاقے ہوتے تھے جن میں ان کو عبادت کروانے اور وزٹ کرنے جانا پڑتا تھا۔ تو ہم جو تھے 3 بہن بھائی ہیں، میرے بھائی اور میں، اس وقت ہم لوگ کافی چھوٹے ہوتے تھے، اور ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ گھر کے اندر ہی جو ہے وہ چرچ بھی بنا ہوا تھا، اور بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا، اور گھر بھی بہت بڑا تھا، اس میں 5 کمرے تھے۔ تو جب میرے والد اور والدہ جو ہیں لوگوں کے پاس جاتے تھے ان کے گھروں میں عبادات کرانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، تو ہم تینوں بچے جو ہیں وہ گھر پہ اکیلے ہوتے تھے۔ یہ بات ہے 1979 کی۔ ایک بار میرے ممی اور ڈیڈی میوہ شاہ قبرستان سے گزر رہے تھے۔ میوہ شاہ قبرستان کے بعد ہی ایک جگہ ہے جو گٹر باغیچہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو جب اس جگہ پہ ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہمیں میوہ شاہ قبرستان کے اندر سے گزر کے جانا ہوتا ہے۔ تو
जब मम्मी डैडी वहाँ गए, वहाँ पे जब उन्होंने लोगों के घरों में जो है वो जब विज़िट किया, इबादत वगैरह करा ली, उसके बाद वापसी पे जब मम्मी लोग आ रहे थे तो मेवा शाह कब्रिस्तान के अंदर से वो गुज़र रहे थे। और वहाँ पे उस ज़माने में उनके पास मम्मी डैडी के पास वेस्पा हुआ करती थी और मम्मी डैडी जो हैं वो वेस्पा पे आ रहे थे। और जब वो रात को उस रोड से गुज़र रहे थे तो वहाँ पे पगडंडियाँ थी और पगडंडियों के बीच में रोड था। तो मम्मी ने जो है, जो कि पीछे बैठी थी पापा के, उन्होंने कहा कि नसीम, ये जगह जो है, ये जगह तो मतलब कब्रिस्तान है, तो यहाँ पे जो है वो इस तरह की चीज़ें तो बहुत होंगी। तो डैडी ने कहा कि हाँ, चीज़ें तो बहुत होंगी। फिर मम्मी ने मजाकन कहा कि ठीक है, अगर चीज़ें होंगी भी तो मुझसे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं जब आपके पीछे बैठी हूँ तो मेरे से बड़ी तो कोई बला नहीं जो आपको डरा सके। ये कहना था मम्मी का कि कब्रिस्तान के अंदर ही वेस्पा के जो टायर है उसके नट बोल्ट्स खुलना शुरू हो गए और वो डैडी फिर रुकते, फिर वेस्पा के नट बोल्ट्स को फिर टाइट करते, फिर वेस्पा चलाना शुरू कर देते। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा चलना शुरू होते, दोबारा से नट बोल्ट्स खुलना शुरू हो जाते। ये जो है, ये तकरीबन प्रोसेस 3 से 4 बार हुआ। उसके बाद जब वो लोग कब्रिस्तान से बाहर आए तो फिर डैडी ने कहा कि मैं नट बोल्ट्स टाइट कर लेता हूँ, तो हम जो हैं वो वेस्पा पे चले जाते हैं क्योंकि बच्चे हमारे अकेले हैं घर पे, तो हम लोगों को जल्द से जल्द घर पहुँचना है क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, नट बोल्ट्स टाइट करके देख लो। पर एक दफ़ा दोबारा जब डैडी ने नट बोल्ट्स टाइट किए, टाइट करके अभी वो चले ही हैं तो पार्क कॉलोनी तक पहुँचे हैं, दोबारा से तीनों नट बोल्ट्स खुल गए और जो टायर जो था वो एक नट बोल्ट पे था। फिर मम्मी ने डैडी को कहा कि मैं तो अब ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती, मेरे बच्चे भी छोटे हैं और हमें आगे काफ़ी दूर का सफ़र करना है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं वेस्पा पे बैठूँ। आप सुजुकी बुक करें और हम वेस्पा अपनी सुजुकी में डाल के जाते हैं। उस ज़माने में मुझे याद है कि 500 रुपये बहुत अहमियत रखते थे। मम्मी डैडी ने 500 रुपये दे के सुजुकी बुक करा के वेस्पा जो है जब डाली है, वेस्पा डाल के घर लेके आए हैं। घर आके जो है वो मम्मी ने हम लोगों को बहुत प्यार किया है, गले लगाया है और बहुत चूमा है, जैसे कि अक्सर माएँ चूमती हैं। उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने जो है उस जगह पे कि जो वैसे ही जो है वो मतलब कि मशहूर है कि वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा हवाई चीज़ें होती हैं, मैंने उन लोगों को जो है वो वहाँ जाके तंग किया और उनको मैंने जो है वो मतलब कि आवाज़ दी और बुलाया। तो अब जो है दोबारा कभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। फिर अगले दिन जब मेरे डैडी गए हैं उधर मैकेनिक के पास जाके, उन्होंने जब वेस्पा के टायर जो हैं वो मतलब कि उसके नट बोल्ट्स टाइट करवाए हैं, तो उस ज़माने में उन्होंने सिर्फ 50 पैसे दे के नट बोल्ट्स जो हैं वो टाइट करवा लिए। उसके बाद डैडी बताते हैं कि उसके बाद कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि नट बोल्ट्स दोबारा खुले हों। तो हम लोगों को भी ये चाहिए, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। सबक आमूज़ कहानी इसीलिए है कि अगर हम किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे जन्नत हो और जन्नत की मौजूदगी हो, तो हमें उन लोगों को जो है वो प्रोवोक करना नहीं चाहिए, बल्कि हम चुप करके जो है वो उस जगह से खामोशी से गुज़र जाएं, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो हमें फिर तंग ना करें। जब आप उन चीज़ों को तंग करते हैं तो बेशक वो चीज़ें भी आपको तंग करती हैं। उम्मीद करती हूँ ये मेरे मम्मी पापा की आप बीती आप लोगों को पसंद आएगी। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़। जिंदा भूत। बहादुर खान एक बड़ी ज़मीन का मालिक था। वो छोटी नहर से अपनी ज़मीनों को पानी दिया करता था। उसकी शादी हुई तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं। उसने अपनी मदद के लिए एक मज़ारा को रख लिया। फसल जब तैयार होती तो उसकी हिफाजत के लिए बहादुर खान और उसका मज़ारा रात खेतों में ही सोते थे। एक मर्तबा इतनी बारिश हुई कि बहादुर खान की खुश्क ज़मीन भी सर सब्ज़ व शादाब हो गई। वो उसे अपनी शादी की खुशबख्ती तसव्वुर करने लगा। फसल पककर तैयार हो गई थी। बहादुर खान और मज़ारा खलियान में रात गुजारने के लिए रुके हुए थे।
اس کی بیوی سر شام ہی روٹی دے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہادر خان کا دوست آ گیا اور اسے اپنے عزیز کی شادی میں چلنے کی دعوت دی۔ بہادر خان نے مزارہ سے کہا، کھلیان کی حفاظت کرنا اور میرے جانے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا، یہ نہ ہو کہ کسی چور کو علم ہو جائے۔ اس وقت بہادر خان کے پاس 100 روپے تھے۔ وہ اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ مزارہ نے آگ سلگائی تو تیز ہوا نے ایک چنگاری اڑ کر کھلیان میں جا پڑی، جس سے کھلیان میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیچارہ مزارہ آگ بجھانے کے دوران میں خود بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح جب بہادر خان کی بیوی روٹی لائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا کھلیان راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہے۔ مزارہ کی لاش دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ اس کا میاں بھی آگ میں جل کر مر گیا ہے۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کھلیان کے ساتھ میرا شوہر بھی جل کر مر گیا ہے۔ لوگوں نے مزارہ کی لاش کو بہادر خان کی میت سمجھ کر دفن کر دیا۔ چند دن بعد بہادر خان شادی سے لوٹا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ جیسے ہی بیوی کی نظر اس پر پڑی، وہ سمجھی کہ میاں کے روپ میں بھوت آ گیا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ اس کی چیخ و پکار سے گھر کے اور آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ بیوی نے بتایا کہ مردے کا بھوت آ گیا ہے۔ بہادر خان نے یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اسے مردہ کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگا اور قبرستان جا کر دم لیا۔ اس نے سوچا رات کا وقت یہیں گزار لوں، صبح کے وقت جاؤں گا تاکہ دن کی روشنی میں لوگ پہچان لیں۔ بہادر خان کا بھوک سے برا حال تھا۔ صبح سویرے قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچا تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ بہادر خان چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا اور کہا، بھائی میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ یہ بہادر خان ہے تو خوف زدہ ہو کر ایک چیخ ماری اور دم توڑ دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہادر خان ڈر کے مارے دوبارہ بھاگ کر قبرستان میں چھپ گیا۔ لوگ اتنے میں ایک آدمی کو دفنانے آ گئے۔ جب اسے سپرد خاک کر دیا تو خیرات کی کھجوریں بانٹنے لگے۔ ایک آدمی بولا، پہلے گن لو کہ لوگ کتنے ہیں، پھر اسی حساب سے بانٹنا۔ دوسرا بولا کہ 100 لوگ تو ضرور ہوں گے۔ بہادر خان بول اٹھا، 100 آدمیوں کے بعد میں دینا، پہلے مجھے میرا حصہ دو۔ بہادر خان کی آواز سن کر لوگ جوتے بیلچے اور کھجوریں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہادر خان نے سوچا، نہ جانے میں نے کیا قصور کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک کا مارا تھا ہی کھجوروں پر ٹوٹ پڑا۔ آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کالے کپڑے پہنے اسی آدمی کی قبر پر آیا اور کچھ پڑھنے لگا، جس سے قبر پھٹ گئی اور اس سے مردہ باہر نکل آیا۔ بہادر خان سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ جادو سیکھ لوں۔ اس نے پیچھے سے جا کر جادوگر کو پکڑ لیا۔ جادوگر نے کہا، مجھے چھوڑ دے۔ بہادر خان بولا، تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے جادو نہیں سکھا دیتا۔ جادوگر نے کہا، اچھا سکھاتا ہوں، ذرا الگ ہو کر کھڑا ہو جا۔ جادوگر نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ مردہ بہادر خان کے پیچھے لگ گیا۔ جادوگر خود بھاگ گیا۔ بہادر خان اس مردے کو دھکے دیتا مگر وہ مردہ اس سے جدا نہ ہوتا۔ بہادر خان خربوزے کے کھیت میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مردہ اسی کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ بہادر خان نے کہا، بھائی مجھے چھوڑ دے، لوگ تو پہلے ہی مجھ سے بیزار ہیں، تجھے میرے ساتھ دیکھ کر اور بھی ڈر جائیں گے۔
मुर्दे ने बहादुर खान का अब भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिर बहादुर खान ने तंग आकर मुर्दे को एक चारपाई से बांधा और ख़ुद खरबूजे के खेत में घुस गया। क्या देखता है कि वही मुर्दा चारपाई के साथ बंधा चला आ रहा है और खट खट की आवाज़ें पैदा हो रही हैं। खेत के रखवाले ने जो दोनों को यूं आते देखा तो चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। गांव के ज़मींदार ने कपड़े धुलने के लिए नदी पर भेजे थे। उन दिनों लोगों पर बहादुर खान का खौफ बुरी तरह सवार था। चंद लोग कपड़े लेकर नदी पर पहुँचे। अभी वो कपड़े धो ही रहे थे कि बहादुर खान भी प्यास बुझाने नदी पर आ निकला। उसे देखते ही लोग कपड़े छाड़कर घोड़ों पर सवार होकर सरपट भाग निकले। जल्दी में वो रस्सी भी खोल ना पाए जो मेखों से बंधी थी। रास्ते में मेख जब उनकी पुश्त पर लगती तो वो यही समझते कि बहादुर खान उन्हें मार रहा है। आखिर वो ज़ख्मी हालत में गांव पहुँचे। बहादुर खान ने ये सूरत हाल देखी तो सोचा कि उस दोस्त की शादी ने तो मेरी ज़िंदगी अजाब में डाल दी है, मुझे उससे मिलना चाहिए। चुनाचे वो रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त के पास पहुंचा तो तमाम माजरा उसे सुना दिया। उसका दोस्त उसे लेकर उसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। उन्हें समझाया कि इस रात को जलकर मरने वाला बहादुर खान नहीं बल्कि घर का मुलाजिम था। घर वालों ने बहादुर खान को ज़िंदा देखकर खुदा का शुक्र किया। बहादुर खान को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ना वो बग़ैर बताए घर से जाता, ना उसे ये दिन देखना पड़ता। उसने आइंदा ऐसी हमाकत करने से तौबा कर ली। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। चूहे ने किया बस का सफ़र। एक चूहा सड़क के किनारे लगे दरख्त की जड़ में अपने बिल के बाहर बैठा हुआ था। वो रोज़ गाड़ियों की आमदो रफ्त देखा करता था। उसका भी दिल चाहता था कि बस की सैर करे। अचानक एक बस उसके सामने आकर रुकी। उसने देखा एक औरत और मर्द बस में सवार होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। औरत ने लंबा कोट पहन रखा था। चूहे के जहन में झट एक तरकीब आई। वो औरत के कोट पर आहिस्ता से चढ़ने लगा। औरत मर्द बस में चढ़ने की जल्दी में थे। उनको चूहे की कारगुजारी का इल्म ना हुआ और वो बड़े इत्मीनान से कोट की जेब में बैठकर उनके साथ बस के अंदर पहुंच गया। ड्राइवर ने कहा, अपना अपना किराया इस संदूकची में डाल दें। चूहे ने देखा कि पहले मर्द ने और फिर औरत ने कुछ पैसे संदूकची में डाल दिए। वो सोचने लगा कि ये किराया क्या भला है। चूहा ड्राइवर के पाँव के पास जा खड़ा हुआ और कई दफ़ा कोशिश की कि उससे कुछ कह सके। उसने ड्राइवर को अपनी तरफ मतवज्जह भी किया, लेकिन वो बस चलाता रहा। चूहे ने सोचा, ये तो सुनता ही नहीं, क्यों ना उसकी टांगों पर चढ़कर घुटने पर चढ़ जाऊं, तो फिर मेरी बात सुनेगा। जब वो ड्राइवर के घुटने पर पहुंचा तो उसने उल्टे हाथ से इस तरह उछाला कि वो एक मोटी औरत पर जा गिरा। वो एकदम चिल्लाई, ओए चूहा, और खड़ी होकर इधर उधर होने लगी। चूहा झट भागकर नशिस्तों के नीचे जा छुपा, लेकिन औरतों में भगदड़ मच गई। ड्राइवर ने बस रोक दी। सब लोग चूहा तलाश करने लगे, मगर वो ऐसी जगह छुपा बैठा था कि उस पर किसी की नज़र ना पड़ सकी। जब सब लोग बैठ गए तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। ड्राइवर ने बस चला दी। चूहे ने इधर उधर से झांक कर बाहर देखने की कोशिश की। नशिस्तों के नीचे चल फिर कर देखा ताकि बाहर का नज़ारा कर सके, लेकिन कामयाबी ना हुई। सिर्फ मुसाफिरों के पाँव नज़र आ रहे थे। इतने में उन्हें एक चमकीली सलाख नज़र आई जो बस के अंदर छत तक लगी हुई थी। उसके सहारे वो छत पर चढ़ गया।
छत पर बैठकर चूहे को बाहर की हर चीज़ दिखाई देने लगी। दफ्तन बस एक मोड़ पर मुड़ी, जिससे धचका लगा। चूहा खुद को लुढ़कने से ना बचा सका और घंटी की जंजीर पर आ गिरा। घंटी बजनी शुरू हो गई। ड्राइवर ने ख्याल किया कोई मुसाफिर उतरना चाहता है। अगले मोड़ पर बस रोक दी। चूहा उछलकर वहीं बैठ गया जहाँ से गिरा था। घंटी बजनी बंद हो गई। जब कोई ना उतरा तो ड्राइवर ने फिर बस चलाई। वो धचके से चली। चूहा फिर घंटी की जंजीर पर आ गिरा और टन टन करके घंटी फिर बजने लगी। चूहे ने सोचा शायद ड्राइवर मुझे परेशान करने के लिए बार बार घंटी बजा रहा है। ड्राइवर ने अगले मोड़ पर फिर बस रोकी। चूहा जंजीर से छलांग लगाकर फिर सलाख पर चढ़ गया। घंटी बजनी बंद हो गई। जब कोई ना उतरा तो ड्राइवर ने बस चला दी। अचानक चूहे के कान के पीछे खारिश सी हुई और उसने खुजाने के लिए अपना पाँव उठाया, लेकिन ख़ुद को संभाल ना सका और एक बार फिर जंजीर पर गिर पड़ा। घंटी बजने लगी। उसने ख़याल किया ये भी अजीब बस है। ड्राइवर ने फिर मोड़ पर बस रोकी, लेकिन कोई ना उतरा। चूहा दिल में कहने लगा बड़ी सुस्त रफ्तार बस है, इससे ज़्यादा तेज़ तो मैं पैदल चल सकता हूँ। अगले मोड़ पर उतर जाऊँगा। चुनाचा जब ड्राइवर ने अगले मोड़ पर बस रोकी तो वो चमकती हुई सलाख से नीचे उतर आया और पिछले दरवाजे से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। नीचे उतरकर चूहे ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया। उसने उसे मुफ्त में बस की सैर करा दी, लेकिन ड्राइवर ने कुछ भी ना सुना और बस चल पड़ी। आइंदा के लिए चूहे ने बस में सफ़र करने से तौबा कर ली। नाराज़ भूरी। मियाँ करमदीन बुज़ुर्ग आदमी थे और तवील अरसे से चौधरी नवाज़ के अस्तबल में मुलाजिम थे, जहाँ जानवरों की रखवाली, उनके खाने पीने और सफाई सुथराई का बेहद ख्याल रखते थे। चौधरी साहब बहुत रहमदिल इंसान थे। गांव के लोगों के साथ साथ वो अपने जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते थे और उनको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। जानवर भी उनकी बात समझते थे। एक दिन करीम दीन ने आकर चौधरी साहब को बताया कि उनकी पसंदीदा गाय भूरी चारा नहीं खा रही। चौधरी साहब तड़प कर उठे और हुक्म दिया कि जाकर हकीम साहब को ले आए। वो खुद बड़ी देर तक भूरी को पुचकारते रहे, मगर उसने चारे की तरफ देखा तक नहीं। उस दौरान हकीम साहब भी पहुंच गए। उन्होंने भूरी का मुकम्मल मुआयना किया और बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, ना जाने क्या वजह है। हकीम साहब ने करमदीन से सवाल किया, तुम तो जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हो, आज कोई और तो जानवरों पर मुकर्रर नहीं था? करमदीन ने कहा, जी हाँ हकीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मुझे जानवरों का चारा लेने मंडी जाना था। मैंने दूसरे मुलाजिम मुराद से जानवरों का ख्याल रखने को कहा था। हकीम साहब ने फ़ौरन मुराद को बुलवाया और उससे पूछा, तुम जानवरों की देखभाल किस तरह करते हो? भूरी चारा नहीं खा रही, तुमने भूरी के साथ कोई मारपीट तो नहीं की? मुराद बेवकूफ़ों की तरह मुंह खोले सवाल समझने की कोशिश करता रहा कि चौधरी साहब की गज़बनाक आंखें देखकर उसकी समझ में हकीम साहब का सवाल आ गया। उसने घगयाए हुए लहजे में कहा, जनाब, मैंने जानवरों को चारा डाल रहा था कि अचानक भूरी ने मुझे टक्कर मार दी। मैं बचते बचते भी गिर पड़ा। मैंने फ़ौरन छुरी उठाई और 2-4 उसकी कमर पर जड़ दी। चौधरी साहब ने हाथ बढ़ाकर पीछे से मुराद की गर्दन पकड़ ली। हकीम साहब ने मुश्किल से उन्हें ठंडा किया और मुराद से कहा, बेटा, इंसानों की तरह जानवरों में भी इज़्ज़त नफ्स का मादा होता है। वो तुमसे नाराज़ है, इसलिए चारा नहीं खा रही। मुराद ने सादगी से कहा, हकीम जी, भूरी ने पहले मुझे टक्कर मारी थी। मुराद की बात पर सब हंस पड़े। हकीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ़ इंसान, जानवर चूँकि बेज़ुबान होते हैं तो वो खुशी या प्यार में टक्कर मारते या लिपटते हैं। भूरी ने तुम्हें
हल्की सी टक्कर मारी थी। खुद अगर ये गुस्से में होती तो ऐसी भरपूर टक्कर मारती कि तुम उठ भी नहीं सकते। अब हम लाख कोशिश कर लें, वो कुछ नहीं खाएगी जब तक तुम उससे नहीं मनाओगे। मुराद बेहद शर्मिंदा था। उसने चौधरी साहब से माजरत की और भूरी को प्यार करने लगा। भूरी ने अचानक गर्दन घुमाई। मुराद उछलकर पीछे हट गया। सब हंस पड़े और भूरी ने चारा खाना शुरू कर दिया। उम्मीद है ये कहानियाँ आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी। ब्यूटी एंड द बीस्ट। Riches to rags. There was a good wealthy merchant with 3 sons and 3 daughters. The merchant daughters were beautiful. The youngest was called Beauty. Beauty was beautiful on the inside and on the outside. She was never unkind to anyone. Her sisters were different. They were beautiful on the outside but not on the inside. They went to parties every day. They laughed at Beauty because she didn't go to these parties. Suddenly, the merchant lost his wealth. The family was poor. They had to move to a house in the country. They had to find work. Beauty, her father and brothers worked hard. The man worked all day on the farm. Beauty kept the house. She also read books and played music for the family. However, her sisters did not know what to do. They slept late every day. They only thought life is terrible, we are poor. They thought Beauty was stupid to be happy. The Strange Palace. One day the merchant was told that a ship had come. It carried goods for him. The family would have money again. The 2 eldest daughters asked their father to buy expensive things. They wanted new dresses and shoes. Beauty's father asked Beauty what she wanted. Beauty said, "Just a rose, that is all I want, father." Beauty really wanted nothing, but if she asked for nothing, her sisters would be mad. That would make them look bad. Beauty's father went to collect his goods from the ship. However, there was a problem. Beauty's father could not get the goods. He had to return home as poor as before. On the way home, the merchant became lost. It rained and snowed. A strong wind blew him from his horse twice. He thought he would die. Then the merchant saw some lights. They were from a palace. At the palace, the merchant discovered a barn. He put his horse there. Then he hurried to the palace door. He called out, but no one came. The merchant went into the palace. He found a magnificent room. A huge fire was burning. There was a table of delicious food.
He waited and waited, but no one appeared. He was very hungry. He helped himself to a delicious chicken and some wine. After eating, he decided to explore the palace. The merchant discovered a bedroom. A large soft bed was in the room. The merchant got in the bed and went to sleep. The merchant and the beast. Beauty's father woke the next morning. He was surprised to find magnificent new clothes. He was sure this was a kind fairy's palace. He looked out the window. There he saw beautiful flowers, not snow. He also found more delicious food in the room where he ate dinner. The merchant said to no one, "Thank you, you are a kind fairy." After eating, the merchant went to get his horse from the barn. On the way, he passed the most magnificent roses. Beauty had asked him for one rose. He picked one. Then he heard a great roar. An angry beast was running up to him. The beast roared, "You are taking my roses. I helped you, then you do this in return?" The merchant fell to his knees. "My lord, please don't kill me. Your roses are so magnificent. I could not help myself. This one was a gift for my daughter." The beast was interested in the merchant's daughter. "Send your daughter to me," said the beast. "Then you will not die. If she refuses, you must return. Do you agree?" the beast asked. Beauty's father agreed. He got his horse and went home. Beauty and the Beast. Arriving home, Beauty's father gave Beauty the magnificent rose. Then he told his family about the beast. Beauty's two sisters became angry at Beauty. They said their father would die because of the rose. Beauty promised that their father would live. Beauty said, "I will go. I will give my life to save our father." Beauty's sisters were happy. They were happy that Beauty was giving herself to the beast. Beauty's father was crazy with grief. Finally, the day came to return the beast's palace. Beauty's sister cried. However, they were not really sad for Beauty. Beauty was sad to leave, but she did not cry. She did not want her family to worry. Beauty and her father traveled together to the beast's palace. When they got there, they went into the palace's huge hall. Then they heard the beast's loud roar. Beauty was afraid. When the beast came into the room, she was more afraid.
Beauty told the beast that she came willingly. The beast thanked and the merchant for his honesty. He let Beauty spend one last night with her beloved father. The queen of the palace. The next morning, Beauty's father cried as he left. When her father was gone, Beauty cried too. Then she decided to stop crying. Crying did not help. Beauty explored the palace. She was surprised to find a door with a sign. It said Beauty's room. She opened the door. Inside, she discovered a library. Beauty opened a book. Inside were words written in gold. The words said, "Do not be afraid, Beauty. You are the queen here. Wish for anything, you will get it." Beauty closed the book. She said to herself, "I have a single wish. I wish to see my father." A looking glass appeared. She saw her family's cottage in the glass. She saw her father. He looked very sad. She saw her two sisters. They looked happy. Beauty's sisters were happy. They were happy Beauty was gone. The gold ring. At dinner, there were candles on the table. All of the food was delicious. Beauty agreed to dine with the beast. The beast asked Beauty, "Am I ugly to you?" Beauty did not want to lie. She told him, "You are kind." Then he asked, "Beauty, will you marry me?" Beauty quickly answered, "No." The beast left. 3 months passed. Beauty and the Beast dined together each evening. Beauty came to like the Beast. Every night the Beast asked Beauty to marry him. His answer was always no. Finally, he asked her to promise never to leave him. She promised. However, she first had to see her father again. Beauty promised to return in 1 week. The Beast was unhappy, but he agreed to let Beauty visit her beloved father. The Beast gave Beauty a gold ring. The magic ring would take her to her father. Later, it would bring her back to the Beast. That night, Beauty put on the ring. In the morning, she woke up in her father's house. Her father was so happy. That night, Beauty dressed herself in a magnificent dress from the Beast's palace. She dined with her sisters. Beauty's sisters were unhappily married. They saw how beautiful and happy Beauty was. The sisters decided to try and keep Beauty at home for more than 1 week.
They hoped that the beast would eat her food for breaking her wood. They began to be very kind to Beauty. Beauty agreed to stay more than a week. Beauty and the Prince. Beauty missed the beast. One night she had a dream about the beast in the palace. He was in bed. He looked like he was near death. Beauty woke up from her dream. She was crying. She had to see the beast. Beauty put on the magic gold ring. She went back to sleep. Beauty woke up at the palace. She dressed in her most magnificent clothes. She waited at the table to dine with the beast. The beast did not appear. Beauty looked everywhere in the palace. She finally found the beast. However, he appeared to be dead. Then he spoke in a gentle, loving voice. My life is nothing without you. When you did not return, I stopped eating. Without you, I want to die. I love you, Beauty said. Please don't die. Live and marry me, I beg you. Then music started to play. There was a strange light. Suddenly, the beast was gone. Standing before Beauty was a handsome prince. The prince said, You saved me, Beauty. A wicked fairy turned me into the beast. To become a prince again, a beautiful woman had to agree to marry me. The prince took Beauty to his real palace. They got married. They lived together happily in the palace for many years. The Princess and the Unicorn. Eventually conceded and allowed her journey. After seeing her determined eyes, so began
The Princess's Adventure. She walked through shadowed forests and across sun-kissed meadows, her spirit undeterred by the challenges she faced. Oftentimes, she had no shelter, and her short-sleeved blouse and short skirt offered little protection against the elements. Along her journey, she helped many in need, from trapped animals to lost travelers. Her kind heart and selfless nature made her loved even beyond her own kingdom's borders, yet the unicorn remained elusive. One day she found the clue, a glimmering white feather as pure as her hair, hidden amongst the forest leaf, a sign that she was close. It sparked an excitement within her that had been slowly waning. The feather led her to a secluded grove, bathed in a light that seemed otherworldly. In the midst of it all stood a majestic creature. Its coat was as white as snow, its mane sparkled like stardust, and a single horn crowned its head. The unicorn was enchanting yet intimidating. Its eyes held wisdom and a quiet strength. Amara approached cautiously, her heart pulsing with anticipation. She extended her hand to the creature, offering companionship. To her surprise and joy, the unicorn stepped forward and nuzzled her hand. It was a magical moment. Amara's dream of standing by a unicorn had come true, her adventure reaching a beautiful climax. From then on, Amara and the unicorn, whom she named Celestia, became inseparable together. They explored the mystical forests, learned from each other, and formed an extraordinary bond that transcended the normal ties of friendship. As days turned into weeks and weeks into months, tales of the princess and her unicorn friend spread far and wide. People were in awe of her journey and her courage, and she became an inspiration for many. Meanwhile, Amara and Celestia continued their adventures, obviously of the fame that their friendship was garnering. They danced with the wind, raced against the rivers, and reveled in the freedom that their companionship brought. Eventually, Amara felt the call of her home. She missed her father, her people, and her kingdom. However, she could not bear the thought of parting from Celestia. Torn, she confided her worries to her unicorn friend. Celestia, understanding her pain, made a decision. She decided to accompany Amara to her home. The thought of witnessing the world of humans was intimidating, but the bond she shared with Amara surpassed her apprehensions. When Princess Amara and Celestia returned to the kingdom, they were greeted with awe and joy. The people were overjoyed to see their beloved princess return, and they marveled at the sight of the majestic unicorn. The king, with tears in his eyes, embraced his daughter. He welcomed Celestia, realizing that the legendary creature was not just a companion to his daughter, but also a protector. The kingdom celebrated their return with grand festivities. Amara and Celestia's bond deepened even further as they navigated life in the kingdom. They made the castle grounds their new playground, and Celestia became cherished member of the royal family. The story of Princess Amara and Celestia the unicorn spread across neighboring kingdoms.
Their bond became a symbol of friendship and loyalty, their adventures an inspiration for all, and thus their legend was etched in the annals of the kingdom. Amara and Celestia proved that friendships are not bound by species and that magic resides in the bonds we build. For as long as they lived, their story was told, inspiring many to seek out their own adventures. Princess Amara's life was a testament to the power of dreams and the strength of resolve. She was remembered not just as a princess but as an adventurer, a friend, and a beacon of courage. Their story was a reminder that legendary creatures like unicorns do not just exist in fairy tales but also in the hearts of those who seek them, and in finding them, we discover richer, more magical versions of our life. Princess Amara's tale of bravery and friendship was passed down generations as a grand folklore. It encouraged many to step out of their comfort zone, to not be bound by conventions, and to chase their dreams no matter how impossible they seemed. The adventure of a princess and her unicorn friend reaffirmed the belief in magic, the power of friendship, and the courage to pursue one's dream. And so the tale lived on, timeless in its resonance and eternal in its inspiration.